وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ایک اہم درس ہے، دعا آہستہ کرنا ہے یا زور سے کرنا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر ایک مضمون وائرل ہو رہا ہے جس میں سلفی مساجد میں جو زور سے وطر میں دعائیں ہوتی ہیں ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ حقیقت کیا ہے؟ اتنا لمبی دعا کرنا یا زور سے رونا، ایکٹنگ کرنا، یہ ساری چیزیں لوگ تو کیا کرتے ہیں، مطلب تراویح میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنے وہ وطر کی دعا میں دلچسپی لیتے ہیں. دور دور سے آتے ہیں، جاتے ہیں. تو وہ ایک ہماری شاگردہ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ میسیج مجھے بھیجا اور کہا کہ اس مضمون میں جو اعتراض کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے کیا، اور ہمیں باعتبار ایک سلفی دعا سے متعلق ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اسی سے متعلق آج کا ایک درس ہے. سورۃ الاعراف قرآن کی ایک لمبی سورت ہے جس کی سورت آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، ادب سکھاتے ہوئے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے آہستہ آہستہ سے. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ تو عبادتوں سے عبارت ہے. ایک بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نمازوں میں تو اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دن میں 17 مرتبہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ بھی آہستہ ہی پوچھتے ہیں، زور سے نہیں پوچھتے. اہدنا الصراط المستقیم امام صاحب زور سے پڑھتے وہ الگ ہے، مگر ہم بھی جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آہستہ ہی بولتے ہیں. لہٰذا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کا طریقہ بھی دیکھیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سے ہی پکارتے تھے. جیسا کہ سورہ مریم کے شروع میں آیا اذ نادى ربه نداء خفیا. زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے تو میں بیوی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کیوں نہ کروں. لہٰذا انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا. یہ کیا پکارا، اس کی 2 جگہ جو ہے مکمل طور وضاحت آئی ہے. سورۃ مریم سورہ آل عمران میں کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ دعا سورہ آل عمران میں آئی. سورہ انبیاء میں ایسے آیا، کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تم مجھے اکیلا نہ چھوڑ اس لیے کہ تو وارثین میں سے سب سے بہترین ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف آہستہ ہی دعا کرتے تھے. زور سے اور آہستہ دعا کرنے میں انہوں نے 70 فرق بتائے ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں کر سکتے. بہرحال یہ آہستہ دعا کرنا بہتر ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مجموع الفتاویٰ میں اس کے 10 فائدے بتاتے ہیں. آہستہ دعا کرنے سے کیا فائدہ ہو یہ سن لیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اگر آہستہ چپکے چپکے سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ داعی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. داعی مطلب دعا کرنے والا، دعا کرنے کے والے کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں تو میرا رب سننے والا ہے. اسی لیے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگو اللہ سے ایسے مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگو. صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے، ایک روایت آتی ہے مسلم وغیرہ میں، ایک سفر میں تھے شاید، اللہ اکبر زور زور سے بولنا شروع کیے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلاتے صحابہ سے کیا کہا، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصما ولا غائبا وانکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم. کہا لوگو اپنے اوپر رحم کرو، زور زور سے دعا میں نہیں چلانا، بلکہ کہا تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ اندھی بھی نہیں ہے، بہری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے. بلکہ کہا تم جس رب کو پکارتے ہو تو اس رب کی 2 خوبیاں ہیں، ایک تو وہ سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے. دوسری چیز ہے آہستہ دعا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعظیم بھی ہے. آپ دیکھیں گے دوسرے گرجا گھروں میں، مندروں میں وہ اپنے رب کو زور زور سے چلاتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے چلاتے ہیں.
مگر ہماری عبادت میں سنجیدگی چاہیے۔ لہٰذا ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر کسی بڑے بادشاہ کے سامنے گئے، اس کے سامنے جا کر اگر آپ اپنی ضرورت تک ہے تو آہستہ بولتے، زور سے بولتے؟ آہستہ بولتے۔ یہی اگر بادشاہ کے سامنے زور سے چیخے تو بولتے چلے جاؤ ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بھی اپنی ضرورتیں رکھتے ہوئے ہمیں ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ادب اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہے آواز جو ہے آہستہ کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے، آہستہ دعا کرنے سے خشوع خضوع میں، یکسوئی میں جو ہے مکمل طور پر زیادتی ہوتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ اتنا عاجز ہے، میرا بندہ اتنا انکساری سے پکار رہا ہے۔ لہٰذا دیکھو کل وہ آیتیں پڑھی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدین کے کنویں کے پاس 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، مصر کے اتنے بڑے عہدے پر پہنچے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ آہستہ دعا کرنے سے اخلاص آتا ہے، زور سے دعا کرنے سے ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے وطر میں، لوگ بولیں گے ریاکار ہے ہی نہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ کس کی نیت کیسے ہے نہیں معلوم۔ لہٰذا سری دعا ہو اس میں اخلاص آتا ہے۔ جو آدمی زور سے دعا کرتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ 5واں فائدہ بتاتے ہوئے کہا کہ بندہ جب آہستہ آہستہ دعا کرتا ہے تو دل بھی حاضر رہتا ہے۔ اب زور سے دعا کریں گے 15 منٹ میں، کیا چھوٹا کیا نہیں چھوٹا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آہستہ دعا کرنے سے معلوم ہوتا ہاں آج ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ گئی ہے، میں نے بہن کے لیے دعا نہیں کی، میں نے فلسطینوں کے لیے دعا نہیں کی، ایسے یاد آتا ہے انسان کو۔ لہٰذا آہستہ آہستہ دعا کرنے سے بندہ سوچ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ 6واں فائدہ بتاتے ہوئے کہا بندہ جب زور سے دعا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں آہستہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے میرے سے قریب ہے۔ ایک آیت کو لوگ غلط سمجھ سے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا، وہ آیت آئی سورہ واقعہ میں اور ایک سورہ قاف میں۔ لوگ کیا سمجھتے اللہ شرک سے قریب آ گیا ہے، وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے وہاں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہاں جس نزدیکی اور قربت کا ذکر ہے فرشتے مراد ہیں وہاں، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں قریب میں نہیں آتا۔ صوفیاں بولتے اللہ یہاں ہے، منصور حلاج سے صوفی انہیں بولا میرے جبے میں اللہ آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے قریب ہوتا مگر یہاں نہیں آتا، شہرک میں قریب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کی قربت علم کے اعتبار سے ہے اور فرشتے ہو سکتے ہو، ورنہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں رگ میں جبے میں سب نہیں آتا۔ اسی دیکھو جہاں جہاں دعا کا ذکر ہوا وہاں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذکر ہوا، جیسے فرمایا دیکھو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ ساجد، حالت سجدہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ اب حالت سجدہ میں بندہ اللہ سے قریب ہوا بولے تو اس میں دعا کا بھی ادب ہے۔ فرض نماز میں آپ لمبی دعا نہیں کر سکتے، جب امام اٹھتا آپ بھی اٹھ جانا، البتہ رہی نفل نمازیں جتنا چاہے لمبا کرو، آپ کی ناک دب جائے، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک کر درد شروع ہو جائے اتنی لمبی دعا کرو آپ اپنی۔ مگر ایک بات یہ بھی ہے لوگوں کو دعا کرو بولے تو الگ سے سجدہ کرتا ہے ایسا ہاتھ رکھ کے، وہ بھی نہیں ہے۔ نفل نماز پڑھ کے نفل نماز کے اندر میں سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ آہستہ دعا کرنے سے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے ہاتھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب لمبی دعا کرے تو جن لوگوں کو صبر نہیں ہوتے بولے مولوی صاحب اتنی لمبی دعا کرے ہاتھ میں درد شروع ہوگا بولتے، تو اس طریقے سے آہستہ دعا کرنے سے بندہ تھکتا نہیں، جتنی لمبی دعا کرو گھنٹے گھنٹے بیٹھو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، لہٰذا آہستہ دعا کرنا بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا جب ہم آہستہ کرتے ہیں نا رکاوٹیں کیا بھی نہیں آتی۔ اب دیکھو دل میں دعا کر رہے ہیں ہارن مارا پلٹ کے دیکھے، بچہ آواز کیا پلٹ کے دیکھے، مگر آہستہ دعا کرنے سے بیچ میں کوئی جو ہے ٹینشن نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور 2 فائدے ہیں کہ آہستہ دعا کرنے سے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں،
زور زور سے دعا کر تو بولیں گے انہیں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، تجارت کے لیے دعا کر رہا ہے، فلاں فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے، مگر آہستہ دعا کرے تو ہم نہ اور اپنے رب کے درمیان معلوم ہوتا نا وہ لوگ کسی علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے کہا نا، اے بیٹے تم اس واقعے کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو، وہ حسد کریں گے اور تمہارے ساتھ سازش کریں گے، ویسے چھوا ہوا۔ لہٰذا آہستہ دعا کرنے سے ہم حسد سے، زوال نعمت سے، نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، لوگوں کو ہمارے ضروریات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے احناف کی مسجد میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، امام جو دعا کرے اس پر آمین بولنا۔ اب ہر ایک مقتدی کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے، ایک کو بیوی کی ضرورت ہے، ایک کو بچے کی ضرورت ہے، ایک کو عافیت کی ضرورت ہے، انہوں کیا بولے اندھے کے سکے آمین ملک اٹھ کو چل جانا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ زوال نعمت سے، ضروریات اگر ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، آہستہ دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بتائی ابن القیم رحمہ اللہ نے، شکایت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس شکایت کریں گے تو کیا کریں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، مگر اللہ کے پاس اگر شکایت کریں گے نا، ماشاءاللہ اس شکایت کا انداز ایسے ہوگا۔ دیکھو انبیاء کو اپنی شکایت اللہ سے کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو گم پایا تو کہا اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی شکایت تیرے سے کرتا ہوں۔ لہٰذا اپنے دکڑے، اپنے در صرف اللہ کے سامنے رکھیے، وہی کیا کرتا ہے، پریشان حال لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 10ویں چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، بندہ اگر 1 گھنٹہ بھی دعا کرے تو ٹھیک ہے، اگر وطر میں 40 منٹ کی آدھے گھنٹے کی لمبی دعا کرنے سے لوگ تھک جاتے ہیں، لوگوں کے پیر میں درد شروع ہو جاتا ہے، نماز ختم ہوتے ہی لوگ جو ہے قبلے کی طرف پیر کرتے ہیں، پاؤں دکھ رہے ہیں بول کے۔ تو بہرحال اب ہمیں کرنا کیا چاہیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وطر میں جو دعائیں، لمبی دعائیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاخیراتوں میں لمبی زیادہ 40 منٹ 1 گھنٹے کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خشوع خضوع ہوتا ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ خشوع کتنے طرح کا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خشوع ہوتا ہے نفاق کا۔ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہا خشوع نفاق سے تم پناہ مانگو۔ ہمارا جسم جھک جاتا، دل جھکتا نہیں۔ اب مثال کے طور پر وطر میں دعا ہوتی ہے، اب زور زور سے آمین بول رہے ہیں، رونا بھی آ جا رہا ہے، مگر دعا ختم ہوتے ہی وہ ہماری اپنی پرانی زندگی، دل جھکتا نہیں، دل میں رونا نہیں آتا، اسے بولتے منافقین کا خشوع۔ اچھا، یہ جو ایمان کے ساتھ خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ دل بھی جھک رہا ہے، جسم، دل کیا ساتھ میں ہمارا جسم بھی جھک رہا ہے۔ تو دل میں اگر جو جھکتا ہے نا اس کے ساتھ مل کر اگر جسم جھکے تو یہ بہت اچھا ہے۔ خالی جسم جھکے مطلب دعا کرتے وقت 1-2 جگہ سے رونے کی آواز ہے، لوگ متاثر ہو کے رو دیتے ہیں۔ ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے، انسان 10 طریقے سے روتا ہے، سامنے والے کو دیکھو ہم رو ڈالتے ہیں، رونا ٹھیک ہے، مگر ہمارے دل میں بھی وہ خشوع خضوع ہونا، دل بھی جھکنا، بعد میں جسم بھی مکمل طور پر جھکنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ائمہ حرم کو نصیحت کی تھی، مکہ مدینہ کے اماموں کو۔ ائمہ حرم کو نصیحت کرنا معمولی بات ہے، کہتے ہیں دیکھو جب آپ حرم میں لمبی دعا کرتے نا، جہاں تک ہو سکے رونے پر کنٹرول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اخلاص سے روتے، مگر شیطان کا حملہ بیچ میں ہوتا ہے، بیچ میں حملہ ہوتا ہے۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان پر جو حملہ ہوتا ہے ریاکاری کا 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھ باریکی کیسے دیکھو، سب سے پہلے کبھی عبادت کے شروع میں ہو جاتا، انہوں دیکھ رہے اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے بیچ میں ہوتا، کبھی آخری میں ہوتا۔ تو ہم اخلاص کے ساتھ دعا کرنا شروع کریں زور سے، مگر کیا ہو جاتا ہے، ریاکاری کا حملہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں رونے کی۔ لہٰذا اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں لمبی دعائیں کر کے مطلب پبلک کو تکلیف میں ڈالنا یا ایسا کرنا میں اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے یہ بات لوگوں کو تو غصہ بھی آتا ہے، کیا ہی نہ رونے سے منع کر رہے ہیں، رونے سے منع نہیں کر رہے ہیں آپ تنہائی میں بیٹھ کر دن بھر روتے رہو، رات بھر روتے رہو، اس سے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، مگر ہمارا دل اچھا نہیں، خالی جو ہے ہم جو ہے جسم سے رو ڈر رہے ہیں خالی، اور وہ کرنے کے بعد ایسے رو۔ 1-2 باتیں اور بھی ہیں، اگر آپ تنہائی میں رو رہے ہیں، قنوت کی دعا میں رو رہے ہیں، الحمدللہ آپ کا ایمان بہت صحیح ہے۔ تنہائی میں آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے، خالی جماعت میں رو رہے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور ایک بات بھی کہی بن باز رحمہ اللہ نے، بڑی اچھی بات کہا، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر، لوگ دعا میں روتے مگر قرآن میں نہیں روتے۔ بہت اچھی بات ہے، اندھے رہ کر کیسی بصیرت والی بات بولتے ہیں۔ دیکھو قرآن پڑھ کے ہم نہ رونا نہیں آتا نا،
پھر ہم نہ دعا میں کیسا روتے. تو بہرحال دعا میں رونے والے کے آنسوں کی قیمت اللہ کے پاس ہے. ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، لیکن سلفی منہج پر کسی بھی اعتبار سے آنچ آنے ہمیں نہیں دینا چاہیے. تو بات پورا خلاصہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی آتی ہے اور چیز اچھی بھی ہے. مگر یہ ایک بات ہے، لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرے تو ماحول اچھا بنتا، لوگ سب جو ہے کتنا مزہ آتا. یہ بدعت رکھیے. آپ کو جو دعا کرنا ہے تنہائی میں اپنی زبان میں کیجئے. آپ کو کیا ضرورت ہے ہم نہ نہیں معلوم ہوتا. ہمیں عربی میں دعا کرتے ہیں، معنی کیا سمجھ میں آتا لوگوں کو، لہٰذا ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا بولے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں پیدا کی ہیں، تو اپنے انداز سے دعا کیجئے. اور ائمہ سے بھی گزارش ہے، یہ ویڈیو جہاں تک جائے گی، کہ وہ دعا کریں 10-15 منٹ، اس میں اعتدال سے کریں، نہ تو زیادتی نہ کمی، تاکہ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ اچانک اس کے اوپر بریک لگایا جا رہا ہے. لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ شارٹ ٹیمپر کے ہوتے ہیں، ارے انہوں دعا کے خلاف بول رہا سے نماز کچھ جانو کو، ویسے بھی کر لیتے لوگ. لہٰذا ہم جو بولتے ہیں آپ ٹھنڈے دماغ سے سنیے. لمبی لمبی دعائیں کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، یہ بھی جو ہے کس کیا ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ہے. لہٰذا 10 منٹ 15 منٹ کی دعا ہو تو صحیح ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر امام کے رونے کی آواز بھی آئی تو جہاں تک ہو سکے اپنے دعا میں رونے پر کنٹرول رکھو، زیادہ چلاؤ مت. بعض لوگ دیکھتے ہیں آمین 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 ایسا کرتے، ایسا بھی غلط ہے. سعود الشرائم کو دیکھے ہوں گے آپ، انہوں جب روتے نہ خالی آواز میں راشا تھا، خالی اللہم اللہم، پوری دعا ختم کر کے رکوع میں چلے جاتے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالی رمضان کے آخری عشرے میں بھرپور عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہی باتیں بتائی جاتی ہیں ٹھنڈے دل سے سوچنے اور اس کو قبول کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.